واقعہ کربلا کا پہلا پارٹ پہلے ہی اپلوڈ کر دیا گیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پارٹ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت و سلطنت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی اور اسی سبب سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور حیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا وپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائیں۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کریں، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کریں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند در پہ ہوئے مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے، اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں۔ اگرچہ اکابر صحابہ کرام حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے عہد و مواثیق کا اعتبار نہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور شہادت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت، ان سب کے دلوں میں اختلاج پیدا کر رہی تھی۔ گو کہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اور اسی سفر میں یہ مرحلہ درپیش ہوگا، لہٰذا اندیشہ مانع تھا۔ بہرحال حضرت سیدنا مسلم بن عقیل حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھ کر بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم کیا اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل و بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار فرمائی۔ راستے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی تھی۔ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی آراء مختلف ہوئی اور ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپسی کا قصد فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد یہی طے پایا کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کر دیا جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔